حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بت تراشتے اور ان کو پوچھتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہیں؟ ان کے والد نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن ان کے والد نے انہیں ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار میں جا کر بیچ آؤ۔ والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جب ایک بت بھی نہ بکا، بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو ان کے والد آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ جب وہ چھوٹے تھے تو حیران ہو کر سوچتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے پتھر کے ٹکڑے ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہیں اس معبود حقیقی کی تلاش تھی جس نے کل کائنات کو بنایا ہے۔ دن رات اسی جستجو اور فکر میں رہتے، پھر باری تعالیٰ نے انہیں کائنات کی کچھ اور چیزوں کا بھی مشاہدہ کرایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں ان کا اپنے والد سے کیا مناظرہ ہوا، اسے قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو سن نہیں سکتی اور نہ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو آپ میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اے میرے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادب اور احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی پیار اور محبت سے اپنے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں انتہائی سختی سے بیٹے سے کہا، تو اگر میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آیا تو یاد رکھ، میں تجھ سے بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے تمام بت توڑ دیے تو آپ نے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا اور گھر واپس آ گئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا کھا سکیں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی انتہائی ہیبت ناک تھا، سب بت اوندھے پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہ ہی ان کے بتوں کی مخالفت کرتے تھے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جب آپ آئے تو مشرکوں نے کہا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو، کلہاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی نقصان دے سکتی ہیں؟ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود اور اس کی قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت اور عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کے لیے ان کے بتوں کی بے حرمتی کی کسی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ نمرود کے حکم پر خندق کھودی گئی۔ پھر قوم کے ہر فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ کسی کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس نے بھی منت مانگی کہ کام ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑی کا گڈھا دوں گا۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک جھولا بنایا گیا جس کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا اور آگ گل و گلزار بن گئی۔ یہ کلمہ ہر محتاج اور مصیبت زدہ کو پڑھنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تھا۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کسی پر بھروسہ نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے وہ آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ اس آگ سے محفوظ رہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا تھا، اے ابراہیم، مجھے حکم دیجئے میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ کا حکم ان سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 69 اور 70 میں فرماتے ہیں، ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ نے نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ ان کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ لوگ آگ کے گرد اس انتظار میں کھڑے تھے کہ جو ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، مجھے آگ میں جو سکون اور اطمینان حاصل تھا ویسا آگ سے نکلنے کے بعد نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے علاوہ پورے بابل سے کوئی شخص ان پر ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ابراہیم پر لوط ایمان لائے۔ مطلب یہ کہ پوری بستی سے صرف لوط علیہ السلام تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی تمام لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے بتوں کو توڑ دیا گیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانی انہوں نے دیکھی۔
پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، چنانچہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔